السلام علیکم۔ عادل ایک محنتی اور ایماندار شخص تھا۔ وہ دن رات محنت کرتا تاکہ اپنی بیوی نایاب اور اپنے بچوں کی اچھی پرورش کر سکے۔ اس کی زندگی سادہ مگر پرسکون تھی، مگر نایاب کی خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی تھیں۔ نایاب ہر وقت دوسروں کی زندگیوں کو دیکھ کر حسرت کرتی۔ جب وہ دیکھتی کہ اس کی فرینڈز برانڈڈ کپڑے پہنتی ہیں، مہنگے موبائل رکھتی ہیں اور خوبصورت گھروں میں رہتی ہیں، تو اس کے دل میں جلن پیدا ہوتی۔ وہ اکثر عادل سے شکایت کرتی، آخر ہم ہی سب سے پیچھے کیوں ہیں؟ تمہارے سب دوست کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں اور تم ابھی تک وہیں کے وہیں ہو۔ عادل اسے سمجھانے کی کوشش کرتا، نایاب، اللہ کا دیا ہوا ہمارے لیے کافی ہے۔ دیکھو، ہم عزت سے جی رہے ہیں، ہمارے بچے خوش ہیں، یہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ مگر نایاب کو یہ سب بہانے لگتے۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں بھی دوسروں کی طرح زندگی گزارنے کے لیے کوئی اور راستہ ڈھونڈ لوں گی۔ عادل اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر خوشی دیکھنا چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ آخرکار اس نے زیادہ پیسے کمانے کے لیے نئے راستے ڈھونڈنے شروع کر دیے۔ ایک دن اس کا دوست فراز اسے ایک آن لائن بزنس کے متعلق بتاتا ہے، بھائی، بس تھوڑا سا رسک ہے، مگر پیسے کی بارش ہو جائے گی، لوگ مہینوں میں لاکھوں کما رہے ہیں۔ عادل نے سوچا، مجھے بھی اس بزنس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس نے بنا سوچے سمجھے بڑی رقم لگا دی۔ کچھ ہی دنوں میں پیسے آنا شروع ہو گئے۔ نایاب بھی بہت خوش تھی۔ اس نے مہنگے زیور، نئے کپڑے اور بڑی گاڑی خرید لی۔ اب وہ اپنی دوستوں کے سامنے فخر سے کہہ سکتی تھی، میرے شوہر نے بھی بہت ترقی کر لی ہے۔ مگر لالچ کی آگ کبھی نہیں بجھتی۔ نایاب نے عادل کو مجبور کیا کہ وہ مزید سرمایہ لگائے تاکہ وہ اور زیادہ کمائے۔ عادل نے گھر تک گروی رکھ دیا اور اپنا سب کچھ اسی دھندے میں جھونک دیا۔ عادل جس کاروبار میں پیسے لگا رہا تھا وہ حقیقت میں آن لائن جوئے کی طرح تھا، جس میں شیئرز خریدے جاتے ہیں۔ اگر اس کی قیمت بڑھ جائے تو پروفٹ ہوتا ہے، اگر قیمت گر جائے تو ساری رقم ڈوب جاتی ہے۔ ایک دن ایسا ہی ہوا، کاروبار بیٹھ گیا۔ عادل نے جو شیئر خریدے تھے ان کی قیمت بہت زیادہ گر گئی۔ عادل کی ساری انویسٹمنٹ ڈوب گئی۔ عادل نے کئی دوستوں سے قرض لے کر بھی کاروبار میں لگایا تھا، اور اب سارا پیسہ ڈوبنے کے بعد عادل پر لاکھوں روپے کا قرض چڑھ چکا تھا۔ کچھ دن بعد قرض داروں نے دروازے پر آ کر پیسے مانگنا شروع کر دیے۔ قرض واپس نہ کرنے پر عادل کے خلاف پولیس کی کارروائی کی گئی اور عادل کو جیل جانا پڑا۔ نایاب، جو کل تک عادل کو مجبور کر رہی تھی، آج روتے ہوئے کہہ رہی تھی، عادل، ہمیں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم تو پہلے ہی خوش تھے۔ عادل نے دکھ بھری نظروں سے اسے دیکھا اور کہا، یہ سب تمہاری لالچ کی وجہ سے ہوا ہے۔ نایاب، اگر تم قناعت اختیار کر لیتی تو آج ہمارا گھر یوں برباد نہ ہوتا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ جو عزت تھی وہ بھی چلی گئی، جو گھر تھا وہ بک گیا، اور جو محبت تھی وہ تڑپ میں تبدیل ہو گئی۔ یہ فرضی کہانی ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے کہ لالچ انسان کو اندھا کر دیتی ہے اور اسے حرام اور حلال کی تمیز بھلا دیتی ہے۔ جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے رزق پر قناعت نہیں کرتے، وہ خود کو ایسے راستے پر ڈال دیتے ہیں جو انہیں صرف تباہی اور رسوائی کی طرف لے جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آدمی کے پاس 2 وادیاں سونے کی ہوں تو وہ تیسری کی تمنا کرے گا، اور آدمی کے پیٹ کو صرف مٹی ہی بھرے گی، یعنی قبر میں جانے کے بعد ہی اس کی خواہشیں ختم ہوں گی، اور اللہ اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرے۔